ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی ہے مصیبت کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ لوگ آتے ہیں، کاروبار رک گیا، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، گھروں میں جھگڑے ہونے لگے ہیں، کوئی بندش ہے، وہ بندش نہیں ہے، وہ بندش کا بچہ۔ قرآن پر ایمان لا، مصیبتیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر وہ مضبوط کر دے گا اس کا دل۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر وقت ہدایت قلب حاصل ہے، قلب بالکل مجلہ ہے اللہ کے فضل سے، منور و معطر ہے۔ حضرت خدے کاندی روخان جام د جمشی، او پدی جام کے ورخانا تمام عالم شی۔ دل کو جب اللہ روشن کرے جام جمشید بن جاتا ہے اور اس میں سارا جہان نظر آتا ہے۔ زڑچ خدے کاندی روخان جام د جمشی، او پدی جام کے ورخار تمام عالم شی۔ واللہ بکل شیء علیم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کا اور کہا پیغمبر کا۔ فإن تولیتم، پس اگر تم نے منہ موڑا، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پس بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے واضح۔ ہمارا کام تو آپ تک پیغام دینا تھا۔ بشنود یا نشنود من ہائے ہوئے میں کو نہ ہو، کوئی سنے یا نہ سنے ہم نے توحید کا نعرہ لگایا۔ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری، لیکن کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا، سن لے گا۔ کہتا ہے کون نالے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاک جگر چاک ہو گئے۔ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، بلبلے سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، بلبلے سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی۔ گفتم ببلبلی چکنم از فراق یار، از شاخ گل بخاک افتید و تپید و مرد۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ کیا پہنچانا تھا پیغمبروں نے، وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، غرض اعظم نزول قرآن کا، المقصد الاصلی بعثت انبیاء کا، سب سے بڑا دعویٰ اور موضوع قرآن تمام انبیاء اور مرسلین جس محور پر رہے ہیں وہ ہے اللہ کی توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ایک آدمی نے ہمارے ایک طالب کو کہا تم مودودیوں کو بھی برا کہتے ہو، بریلویوں کو بھی، رافضیوں کو بھی، مرزائیوں کو بھی، غیر مقلدوں کو بھی، اسراریوں کو بھی، طاہر القادریوں کو بھی، کون بچا تم سے؟ اب تو ذاکر نائک اور وہ عورت بھی شامل ہے۔ تو طالب نے کہا قیامت کے دن ہمارے بارے میں ہمارے گلے میں عزت کا ہار ڈلے گا اور اللہ اعلان کرے گا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ وہ
توحید نہیں مانتے، توحید میں خلل ڈالتے، توحید کے دشمن ہیں۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ترک رسو، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کیا قیمتی بات کرتے ہیں۔ من شاخ بلند بار پرعزم وے توحید، میں اونچا درخت ہوں جس کے ہر شاخ میں توحید کے پھل لگے ہوئے۔ من شاخ بلند بار پرعزم وے توحید، ازرا گزرے سنگ زدنار ندارے۔ راستے سے گزرنے والے جو پتھر مارتے ہیں اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ موحد مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کارساز ہے، نہیں ہے کارساز مگر وہی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ آیت کا حاصل یہ کہ جب عقید توحید اللہ نے نصیب کیا ہے تو پورا بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرو۔ اللہ اللہ سہارا بننا ہے تو عمر بھر کا بنو، 4 دن کا سہارا سہارا نہیں۔ مخلوق کا تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ان من ازواجکم واولادکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد، عدو لکم، وہ دشمن ہوتے ہیں تمہارے، فاحذروہم، پس ان سے بچ کے رہو۔ بیوی ہے لیکن خاوند کے دینی مددگار نہیں ہے، راہ فرار پر ہے۔ اولاد ہے مگر سرکش و نافرمان ہے، تو دشمن اسی کو تو کہتے ہیں جو آپ کے مقاصد کے خلاف کرے۔ فاحذروہم، ان سے بچو، یعنی ان کی دشمنی سے بچو۔ اس وجہ سے بیوی کو طلاق دینا یا اولاد کو عاق کرنا یہ جائز نہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معافی کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا۔ اشارہ ہے کہ آپ کے کتنے گناہ، آپ کے کتنے جرائم اللہ معاف کرے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے زمانے کا بادشاہ خفا ہوا تو شیخ سعدی کو جو مہینے کا وظیفہ بیچتا تھا وہ کاٹ دیا، تو شیخ سعدی نے اس کو خط لکھا، وہ خط گلستان میں ہے۔ چه جرم دید خداوند سابق الانام، کہ بند در نظر خور، کہ بند در نظر خویش خوار می دارد۔ اس عاجز کا پرانے محسن نے کیا جرم دیکھا کہ وہ تھوڑا بہت تعاون تھا وہی بند کر دیا۔ آگے سنو کیا کہتے ہیں۔ خدا راست مسلم بزرگواری و حلم، کہ جرم بھی نہ دنان برقرار می درد۔ اللہ کی شان کے لائق عظمت اور بڑائی کہ بندوں کے تمام گناہ جانتا ہے اور روٹی کپڑا مکان نہیں بند کرتا۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معافی کرو اس مجرم بیوی کو، اس نافرمان اولاد کو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس وجہ سے بعض بزرگان دین کی بیویاں بڑی سخت واقع ہوئی، اور بزرگان دین بڑے نیک صالح تھے، گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ دہلی کے آخری ولایت کے تاجدار ہیں۔ دہلی میں ایک بدخلق عورت تھی، مرزا صاحب کو الہام ہوا
کہ اگر فوراً مقام تک پہنچنا ہے تو اس سے شادی کرو، اس سے شادی کر لی، وہی وہ تو آگ سے پیدا ہوئی تھی، آئی سوال، اور وہ مرزا صاحب غریب کو سڑی سڑی سناتی تھی۔ ایک دن مرزا صاحب کہیں ولایت کے وجد میں آئے، کہیں جا رہے تھے تو ایسے اوپر اڑ کے گئے، تو اس نے کہا آپ بھی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، ولی آیا ہوا ہے، آج میں نے ایک کو دیکھا یہاں سے اڑتا ہوا، میں نے خود دیکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے ایسے سے کہا وہ میں ہی تو تھا، کہا اس لیے سورین ٹیڑے ٹیڑے کر رہا ہے، پیسے کا ہی سناٹی کا دوسری توبہ۔ زن بد در سرائے مردن کو ہم دری عالم است دوزخ ہو۔ اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کا بھی عجیب واقعہ ہے نا۔ اسیر مالٹا مولانا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ کسی موقع پر اپنی بیوی پر غصے ہو گئے اور کہا تو سیدھی نہیں ہوتی۔ دیکھو شیخ الاسلام مولانا مدنی، ان کی بیوی تو کیا کہ جنات بھی ان کے بیعت ہے اور ان کے شاگرد ہے، تو ان کی اہلیہ نے کہا جنات ہوں گے لیکن بیوی ان کی بھی پوری مطیع نہیں ہے۔ کہا اچھا، کہاں بالکل معلوم کر کے آؤ۔ تو مولانا عزیر گل صاحب حضرت شیخ الاسلام کے گھر ہنستے ہوئے آ رہے تھے بہت زیادہ۔ کہا کیوں ہنس رہے ہو بھائی، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی ایسے کام نے عجیب بات سنی۔ مولانا مدنی نے سنی اور فرمایا اس بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے۔ یا اللہ، ایک پیری طریقت میرے ساتھ جیل میں تھا، تو گھر سے کپڑے منگوائے، بکس پورا کا پورا شلواروں کا آ گیا، قمیص نہیں۔ وہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی شلوار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی شلوار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 پر تگڑے وطرہ لے گئے، یہ قمیص پہنو۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ مجھ سے بیعت بھی ہے، یہ میری مریدنی بھی ہے۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، عورت کسی کی مریدنی نہیں ہوتی، عورت اپنے مزاج کی ہوتی ہے۔ 10 پر تگڑے وطرہ لے گئے۔ اے ایمان والو، بے شک بعض بیوی ہے تمہاری اور بعض اولاد ہے، سب نہیں۔ عدو لکم، وہ دشمن ہوتے ہیں تمہارے، توبہ توبہ۔ فاحذروہم، پس ان سے بچ کے رہو۔ سب دشمنوں سے تو آدمی بچ سکتا ہے، لیکن بیوی کی دشمنی اور اولاد کی نافرمانی سے خاوند کو اور ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔